دو چار سوال کے جواب دیتا ہوں کہ جب اپنی ذاتی ضرورت, یہ تو تصویر حرام ہے اسلام میں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن میرے بھائی پھر دبئی جانے کے لیے بھی تصویر کیا ہے؟ حرام ہے. آپ دبئی جانے کے لیے کس بیس پہ تصویر کھنچوا رہے ہو؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے تھائی لینڈ گھومنے پھرنے جاؤ, انجوائے کرنے, تصویر کھنچوانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو وہاں فوراً کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو یہ جو ارننگ ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایک چیز, وہ جو کمپنی جو آپ کو ایڈورٹائز کے پیسے دے رہی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی دے رہی ہے, اس میں جو میوزک آ رہا ہے یا اور جو کچھ خرافات آ رہی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے. تو آپ کے مشورے سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا, نہیں کر رہے تو جیسے شیمپو کی بوتل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ایسے ہی اس ایڈورٹائز پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے. تو جو ارننگ کر رہے ہیں نا یوٹیوب سے, جن کو موقع ملتا ہے چینل بنا کے مونیٹائز کرنے کا, وہ کسی کے فتوے کو نہیں پوچھتے, کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. لیکن جس کا یہ کام نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. تو ٹیلی ویژن کا بھی ایسا ہی ہے. اب جو لوگ ٹی وی میں مثال کے طور پر ایک نیوز اینکر ہے, وہ خبریں پڑھ رہا ہے, سارے علماء یہ کہتے ہیں اس کی تنخواہ کیا ہے؟ حلال ہے, کیونکہ وہ نہ ڈرامہ بنا رہا ہے نہ فلم ہاں سری حرام کام نہیں جائز ہو جائیں گے زمانے کی وجہ سے, کیونکہ آپ کہیں کہ چونکہ کفر کا غلبہ ہے تو اگر تھوڑی سی ہم نے پی لی تو کیا جا رہا ہے اس میں. مفتی صاحب نے کہا تھا چلتا ہے, یہ ہم نے شراب بیچنا شروع کر دی, وہ تو عین شراب تو حرام ہے نا. ایک اور یہ لڑکیاں ہی بیچنا معاذ اللہ کسی نے شروع کر دی کہ شیمپو کی بوتل پہ جب لڑکی جا سکتی ہے تو ڈائریکٹ کی بھی وہ بھائی اس میں اصل مقصد وہ شیمپو ہے, ڈبہ مقصد کوئی بھی آپ سے ڈبہ خریدنے نہیں آتا نہ تصویر خریدنے آتا ہے. اصل مقصد وہ لیکوڈ ہے, وہ اس میں پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو کمپنیاں اس میں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. تو بالکل اسی طرح یوٹیوب کی ارننگ کا بھی ہے, وہ جو آپ کو اس میں پیسے مل رہے ہیں وہ لڑکیوں کو پروموٹ کرنے کے نہیں مل رہے. وہ بھی لڑکی کوئی شیمپو کی بوتل لے کے آ رہی ہوگی, وہاں پہ بتا رہی ہوگی, تو کمپنی اپنی ایڈورٹائز کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے, آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہی ہوتی ہے. تو اس میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہوتی ہے, یعنی حرام نہیں ہو جاتا وہ, کیونکہ اگر آپ اس بیس پر اگر حرام کہنا شروع کر دیں پھر یہ حرام کا دروازہ اتنا پھیلے گا کہ لوگوں کے لیے رزق کمانا ممکن نہیں. تو جن کا فتوے کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے نا, وہ تو بیٹھ کے فوراً کہہ دیں گے, لیکن مفتی کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ اگر حرام ہوا نا تو پھر اس کا دائرہ کہاں ہے؟ پھر یہ بہت بڑا دائرہ ہے, پھر تو اسلام پہ چلنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا, اصلاً جائز ہے, وصفاً اس میں وصف ناجائز ہونے کا شامل ہو رہا ہے. اور اس کی فقہ میں بہت سی مثالیں. تو یہ جو نیوز اینکر ٹی وی میں آتے ہیں, ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ نیوز چینل سے. تو یہ ایڈورٹائز کے پیسے ہوتے ہیں نا جو ٹی وی کماتا ہے. تو ٹی وی جب ایڈورٹائز میں تو وہی ہو رہا ہے, لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اشتہار بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہم وہاں یہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ بھائی ٹی وی میں ایڈورٹائز میں اگرچہ بے حیائی ہو رہی ہے, لیکن کمپنی جو ٹیلی ویژن کے چینل کو پیسے دیتی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دے رہی ہوتی ہے. اس پروڈکٹ میں زیادہ تر جائز چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ناجائز بھی, زیادہ تر کیا ہوتی ہیں؟ شیمپو آ رہا ہے, صابن آ رہا ہے, اور یو فون تم ہی تو ہو, اور کیا نام ہے, اور وہ سب کہہ دو, ہاتھ پاؤں کٹوا دو. ٹیلی نور کے وہ کیا, جب بھی فون کرو نا کسی کو, ٹیلی نور کے 70 کروڑ. میں تو شروع میں سمجھا تھا پتہ نہیں کیا خبر پیش کر رہا ہے یار, 70 کروڑ لوگوں کو کورونا ہو گیا, کیا ہو گیا. آج ٹیلی نور کے 70 کروڑ وہ کیا ہے, 3 کروڑ کتنے کروڑ ہیں. تو کوئی موبائل کمپنی کا اشتہار آ رہا ہے, کوئی شیمپو کا آ رہا ہے, کوئی جناب کوئی پیپسی کا آ رہا ہے, تو یہ چیزیں فی نفسی ہی کیا ہیں؟ جائز ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ ہے وہ ارننگ بذات خود کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن ٹی وی والوں پر واجب ہے کہ جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے ایک اندازے سے تھوڑی رقم صدقہ کر دیں. تو نیوز اینکر کو وہ دی جا رہی ہے. نیوز اینکر کا کام بذات خود کیا ہے؟ جائز ہے, خبریں پڑھ رہا ہے نا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ڈاکومنٹری بنا رہے ہوتے ہیں, خبریں دکھا رہے ہیں, بندے مر گئے, یہ مر گیا, اس میں بھی درمیان میں لیڈیز بہت ساری گزر رہی ہوتی ہیں. باپ کو چونکہ تم نے بغیر دوپٹے کے لیڈیز دکھائی ہیں, لہذا تمہیں جو تنخواہ ملے گی وہ کیا ہوگی؟ حرام. وہ کہے گا بھائی میں یہ بندہ دکھا رہا ہوں, اور اگر لیڈیز بھی دکھا رہا ہوں تو اس کا مقصد خاتون کو نمایاں کرنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا بیچاری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا مقصد اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ اس کا ڈانس دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ خاتون بیچاری لٹ گئی, ان کے ساتھ ڈاکو ان کا پرس چھین کے چلے گئے,
جی محترمہ بتائیے کیسے ڈاکو آئے, کیسے گئے, تو ہم یہاں بھی اس کی ارننگ کو کیا کہیں گے, جائز. حالانکہ وہ بغیر دوپٹے کے تو ٹی وی میں آنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہم کہیں گے مقصد معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے. اس ڈرامے اور فلموں کو ہم اس لیے ناجائز کہتے ہیں ان کی ارننگ کو کہ وہ تو بذات خود ہے ہی غلط, اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے جس میں عورتوں کا استعمال کر رہی ہے اس کو کے عمل کو پھر بھی ناجائز کہیں گے. بھائی دکاندار تو مجبور ہے نا شیمپو کی بوتل بیچنے پر, لیکن شیمپو کی بوتل بنانے والا وہ تھوڑی مجبور ہے اس پر لڑکی کی تصویر چھاپنے پر. وہ نہ چھاپے نا, وہ کیوں چھاپ رہا ہے؟ وہ کمپنی تو مجبور نہیں ہے نا, ان کو بہرحال گناہ ہوگا. لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب یہ سارے چیزیں کس کے کنٹرول میں ہوں, یا آپ کے کنٹرول میں ہوں. تو نیوز اینکر کی تنخواہ کو بھی جائز. ہاں ڈراموں فلموں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جو بھی بے حیائی کے سین آ رہے ہیں اس میں اس لیے ہم اس کو ناجائز کہیں گے کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگرچہ جائز ارننگ سے دی جا رہی ہے, لیکن جس کام کے عوض میں دی جا رہی ہے وہ کام کیا ہے, وہ کام ناجائز. جیسے ایک آدمی سے آپ کہو بندے کو مار کے آ جاؤ میں تمہیں حلال آمدن سے دوں گا, تو آپ اگرچہ حلال سے دے رہے ہیں لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہیں وہ کام کیا ہے. تو ناچنے والی عورتوں کی آمدن حرام ہے, چاہے کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دے رہا ہو, اس لیے کہ کام ہی ناجائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح بینکنگ میں پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ بینک میں کسی بھی طرح سے جاب کرنا حرام ہے, لیکن اب بینک کا کام سود کے علاوہ بھی درجنوں کام ہو گئے ہیں. اب بینک میں جو آدمی صرف جو چوکیدار ہے, اب بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی اس کی تنخواہ حرام نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بینک کی وجہ صرف سودی لین دین کے لیے نہیں ہے. بینک بہت سارے اور ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو فی نفسی ہی جائز کام ہوتے ہیں, وہ بہت ساری سروسز دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو بینک میں اس کی تنخواہ تو حرام ہے جو کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں یا سودی لکھت پڑھت میں ملوث ہے. اسٹیٹ بینک میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنا نئے نوٹوں کے ساتھ. ان کو کسی نے فتویٰ دے دیا بینک کی ہر طرح کی نوکری حرام ہے, آپ اسٹیٹ بینک تو باپ ہے سارے بینکوں کا. تو جب وہ علماء کے پاس گئے انہوں نے کہا بھائی آپ کا سود سے نہ کوئی لینا نہ دینا, پرانے نوٹ تبدیل کر رہے ہیں کس کے ذریعے, نئے نوٹوں سے, تو اس کا کیا, یہ تو قوم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک کام ہے جو صحیح کام لگایا ہے بینک نے, حکومت نے آپ کے ذمے. تو اس لیے مسائل مفتیوں سے پوچھا کریں. ہر آدمی معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے, فنٹر. تو بہت گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو, اور جو آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا کہ یار یہ جائز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا, تو بھائی وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں شر غالب ہو رہے. تو اب آپ کو ہر چیز میں مختلف پہلو دیکھنے. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ یوٹیوب کی ارننگ کو الاطلاق حرام کہہ دو تاکہ بے حیائی کا جڑ سے کیا ہو جائے, خاتمہ. میں نے ان سے کہا اگر ہم الاطلاق حرام کہہ دیں نا تاکہ یوٹیوب پہ ایڈورٹائز جڑ سے ہی ختم ہو جائیں, تو بہت سے لوگوں کا ایمان جڑ سے کیا ہوگا, جن کو جو بے روزگار تھے اب گاؤں دیہاتوں میں کھانے کی ویڈیو بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں, ان کی ہزاروں لاکھوں کی ارننگ شروع ہو گئی. بہت سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا. تو میں نے کہا یہ اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ آپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہوتا اور آپ اس سے کما رہے ہوتے, پھر آپ آ کے کہتے حرام کہہ دو تاکہ جڑ سے کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فتوے میں بیلنس ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا معاشرہ اس تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. تبھی دیکھو فقہا کے اختلاف کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز بیچی, کسی کو فروخت کی جو بذات خود گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور حلال میں بھی, تو وہ ہر ایک کو بیچ سکتے ہو آپ. میں ایک آسان مثال سے, انگور ہے, انگور سے شراب بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دو آدمی میرے پاس آئے انگور لینے کے لیے, میں نے انگور بیچ دیے, پروفٹ لے لیا. اللہ مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں اختلافی ہوگا. آپ کو پتا ہے یہ آدمی مجھ سے انگور خرید رہا ہے شراب بنانے کے لیے, آپ کو کیا اس بات کا علم ہے؟ یہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں پھر بھی انگور بیچنا جائز ہے اور یہ گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ شراب بنانا اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے اس کو مجبور تو نہیں کیا نا شراب بنائیے, اگرچہ آپ کو پتا ہے. تو یہ تعاون گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ انگور بذات خود ایک حلال چیز ہے. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ انگور ہے شراب بنانے کے لیے. میں طریقہ بتا دوں,
یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں. یا آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو بہترین بناؤ, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کر رہے ہو. یا آپ اس کو پتہ بتا دو یار شراب وہاں وہ بندہ ہے, وہاں بھی فیکٹری میں شراب بنتی ہے, ذرا ان سے بھی جا کے مشورہ لے لو. اس طرح کا کسی بھی قسم کا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ گناہ میں تعاون. شراب بنانے کے جرم میں آپ برابر کے شریک. لیکن کہتے ہیں انگور بیچنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. لیکن صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں اور جمہور علماء, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا کہ یہ کیا کرے گا پھر تو بیچنا جائز ہے, لیکن جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اس کو انگور بیچنا جائز نہیں ہے, پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ابھی اختلافی مسئلہ ہے نا, بہت عرصے تک فتویٰ اسی پہ چلا آیا ہے کہ صاحبین کے قول پہ, جمہور کے قول پہ اسی پہ فتویٰ چلا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بہت سے علماء امام ابو حنیفہ کے قول پہ گنجائش دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب اگر آپ نے علی الاطلاق اس کو حرام کہہ دیا, کمپیوٹر کا کاروبار گیا تیل لینے, موبائل کا کاروبار گیا بولو, کیونکہ آپ کو بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنا نیک آدمی نہیں ہے جو کمپیوٹر گھر میں لے کے جا رہا ہے اس پہ حج اور عمرے کی ڈاکومنٹری دیکھے گا. بہت دفعہ آپ کو تقریباً یقین ہوتا ہے, قریب بہ یقین ہوتا ہے بھائی یہ فلمیں تو دیکھے گا اس کے اوپر, لیکن ہم یہی کہیں گے بھائی یہ نہیں دکھا رہا, یہ اس کا ذمہ دار, یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو بیچارہ اپنے بذات خود کمپیوٹر ایک جائز چیز ہے, جائز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور حرام میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو یہ تو اپنا بیچارہ ایک بزنس کر رہا ہے. تو زمانے کی وجہ سے جہاں گنجائش ملتی ہے, علماء کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ رزق کے حلال ہونے میں جہاں گنجائش کا پہلو ہوگا اس پہلو کو اس زمانے میں ترجیح دی جائے گی تاکہ لوگوں پہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو. پہلے شدت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس حلال دروازے اتنے زیادہ تھے کہ شدت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا تھا, معاشرے میں برائی بالکل جڑ سے ختم ہو رہی تھی. اب شدت اختیار کرنے میں برائی ختم نہیں ہوگی, وہ تو پھیل چکی ہے. اب جو بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے اس پہ حلال کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. مثلا یوٹیوب کے آپ بول دو کہ مونیٹائزیشن حرام ہے, تو کیا مطلب یوٹیوب پہ اشتہار چلنا بند ہو جائیں گے؟ ہے بھائی, بہت سے دینی چینل بند ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار ہماری جب اس سے ارننگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم ویڈیو کیوں شیئر کریں. اس سے جو خیر کی بات ملٹی پلائی ہو کے پھیل رہی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور جو گانے اور فلموں والے چینل ہیں ان کو تو حلال حرام کی پرواہ نہیں, وہ دھڑا دھڑ کریں گے. بہت سے دینی چینل ایسے ہیں جو ارننگ کا ذریعہ ہے, جو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے علماء کی تقریروں کو کہ علماء کی تقریر, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو فلموں کو پروموٹ نہیں کر رہے, کس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ علماء کے بیانات. اور باقی جو ڈانس ماس اور یہ اشتہارات اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ویسے ہی اتنے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو ان کے چینل کے اشتہار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس مونیٹائزیشن کو بند کر دو تو معاشرے میں خیر کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یوٹیوب پہ بیچارہ تلاش کرتا رہے گا کسی لڑکی کا مجھے کوئی چہرہ نظر آ جائے, اور بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا, بولے گا ہائے یوٹیوب پہ تو حج عمرے کے علاوہ مجھے کچھ نظر. تو اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے؟ بھائی اس پہلو کو ترجیح دو, اس پہلو کو نظر انداز کرو. کوئی اپنے طور پر تقوی کی انتہا کو پہنچے اور کہے نہیں بالکل نہیں, تو بہت اچھی بات ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسے ہی جیسے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیں گے لیڈیز کو کمرے سے باہر نکال دو, یہ سب کو ادھر بٹھاؤ, درمیان میں تمبو, کیا پتا یہ ٹکٹکی باندھ کے بندہ آیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے توحید سیکھنے آ رہا ہوں اور اصل میں آیا ہوں اپنی سیٹنگ کے چکر میں, امکان تو ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے گا ابے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی فلسفے کو ایک طرف رکھ لے, جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو چھوٹے فساد کو برداشت کیا جائے گا بڑے فساد سے بچنے کے لیے. اسی وجہ سے میری ایک ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ جب فقہاء نے پابندی لگائی تھی اس وقت عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی تھیں, گھر سے باہر نکلنے میں واقعی فتنے کا اندیشہ تھا. تو بہتر یہی تھا کہ گھر میں ہی پڑھے, کیونکہ شریعت میں عورت کے مسجد میں آنے کی ترغیب تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو بھائی جب ترغیب بھی نہیں تو گھر میں رہو. اب عورت دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہے. اب اگر آپ نے جمعے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیان بھی ہوتا ہے, اب اگر آپ پابندی لگاؤ گے نا بیان کے
जुम्मे की नमाज के बहाने बहुत सी औरतें बयान सुनने आ जाएंगी। सिर्फ बयान देखो, यहां अभी कितना मजमा है और जुम्मे को 10 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि नमाज है। तो जुम्मे की नमाज में एक अट्रैक्शन है। तो इसलिए मेरी राय यह कि भाई अब औरत को जुम्मे के दिन मस्जिद में आने देना चाहिए, क्योंकि असल हुक्म तो यही है ना इस्लाम का, वो तो एक वक्ती पाबंदी थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है कि औरत को मस्जिद में आने से मत रोको, इस कौल को हमने तावील की इसमें कि भाई फसाद जमान है। जैसे हजरत आयशा ने फरमाया कि नबी हमारे जमाने की औरतें देख लेते तो पाबंदी लगा देते, तो अम्मी आयशा ने नबी के कौल की तावील की ना कि भाई ये उस सूरत में है कि फसाद का अंदेशा ना हो। अब चूंकि फसाद का अंदेशा है तो अब पाबंदी लग सकती है। इसी बेस पे इमाम हनीफा ने भी फतवा दिया कि नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब नबी के कौल की तावील की जा सकती है तो इमाम अबू हनीफा के कौल की तावील क्यों नहीं की जा सकती कि भाई उन्होंने रोका इसलिए था कि उस जमाने में ना आने में फसाद था। अब हम ना आने में आने में फसाद था, अब हम देखेंगे कि आने में फसाद है या ना आने में। आप कह सकते हैं जब उस जमाने में आने में फसाद था तो अब क्यों नहीं है। मैं कहता हूं अब यकीनन है, लेकिन अब ना आने में दूसरी नौइयत का फसाद और ज्यादा है। दीन सीखने के रास्ते क्या हो गए, बंद। लेकिन हमारे उलमा पता है क्या देखते हैं, अपने घरों की खवातीन को देख रहे हैं, नहीं भाई ये तो मस्जिद एक दिन भी नहीं गई लेकिन फिर भी माशाल्लाह इतनी नहीं गई है भाई, वो ये देख रहे होते हैं। अरे मेरी तो बच्ची माशाल्लाह एक दिन मस्जिद नहीं गई फिर भी माशाल्लाह क्या है। अरे भाई आप बाहर निकल के इनको देखो, गली मोहल्ले में जो रहते हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाओ, आपको पता चलेगा अभी दुपट्टे का मसला नहीं है, अभी कलमे का मसला बना हुआ है। मस्जिद से लिंक क्या हो गया, खत्म। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर उनको एथियज्म सिखा रहे हैं, इल्हाद सिखा रहे हैं, लड़के बेहया बना रहे हैं। मस्जिद में इमाम की तकरीर एक ऐसी चीज थी जिसमें उनको अल्लाह रसूल सुनने का मौका मिलता था, वो दरवाजे आपने बंद कर दिए। आप कह सकते हो मीडिया से जरूरत पूरी हो सकती है, मीडिया बिल मुशाफा बयान सुनने का ऑल्टरनेट बोलो नहीं है। आप एक यूट्यूब पे सुनो अलग चीज है, सामने सुनो अलग चीज है। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी की मजलिस में आके बयान सुना करती थी। तो ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जितने लोग भी एतराज करते हैं, अब देखो बड़े बड़े उलमा हर महफिल में इस तरह की जगहों पे जाते हैं। बाज उलमा जाते हैं, हुकूमत ने बुलाया है, वहां कुछ मुनकरात भी होते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। यार बड़े हदफ के लिए छोटी चीजों को क्या किया जाएगा, अवॉइड किया, बर्दाश्त किया जाए, कोई बात नहीं, नजरअंदाज करो। तो लेकिन सिर्फ दुनियावी मफाद के लिए गुनाह की महफिल में जाना यह बिल्कुल हराम। जैसे शराब खाने में जाना ताकि मुझे भी थोड़ी सी मिल जाए, या वैसे ही गलत है ना। आप शराब खाने में इसलिए जा रहे हो, शराबियों को तबलीग करूंगा, फिर कौन नाजायज कहेगा भाई। फिर आप कहो यार वो मौलाना साहब वहां शराब खाने में बैठे होते हैं भाई, तो भाई वो तबलीग करने गए थे वहां पे। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड इस जमाने में बन जाओ। तो मैं कह रहा था खिलाफत उस्मानिया से जो बड़ी मिस्टेक हुई है ना उस जमाने में, वो यही हुई है, वो जमाने के साथ उन्होंने अपने आप को जमाने के हिसाब से वो क्या कहते हैं, मॉडर्न नहीं किया जमाने के हिसाब से। यूरोप तरक्की कर रहा था, वो वही पुरानी बातें। नबी ने तो नबी ने वही तलवारें चलाई है ना जो मुशरिकीन के पास थी। अब वो तोपे लेकर आ रहा है आपको, क्योंकि हमारे नबी ने तलवार से जंग लड़ी, हम तलवार से जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। तो आपको इस्लाम दुश्मन के मुकाबले में खड़े होने के लिए वही तैयारी करनी पड़ेगी जो आपका दुश्मन कर रहा है। खिलाफत उस्मानिया से जो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, और फिर अल्लाह की आदत है दुनिया उसी को सलाम करती है जो दुनिया में कामयाबी के असबाब इख्तियार करता है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। आप अगर जहर का प्याला पियोगे तो कितने बड़े तहज्जुदगार मर जाओगे, जिम जाओगे तो कितने बुरे हो फिर भी ताकतवर हो जाओगे। ये दुनिया का उसूल है, समझ रहे हो, दुनिया का उसूल है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। तो खिलाफत उस्मानिया ने प्रेस नहीं बनाया, उसका नतीजा निकला यूरोप का लिटरेचर धड़ाधड़ छप के दुनिया में फैल गया। लोग उनके नजरियात से, खुद तुर्की मुसलमानों के हाथ से निकल गया, तुर्क कौम हाथ से निकल गई, खिलाफत का बेड़ा गर्क हो गया। अफसोस इस पर है, हमारे एक उस्ताद बड़ी खानदानी बात करते हैं, फरमाते हैं कि हम लोगों में बड़ी गलती यह है कि हम जो गलती करते हैं एक तो उसको मानते नहीं है, फिर वही गलती हम दोहरा के जब शिकस्त होती है तो फिर उस शिकस्त को शिकस्त नहीं मान रहे होते, बल्कि उस शिकस्त को फतह मान रहे होते हैं। क्या मान रहे होते हैं,
यार देखो लुट गया देखा अल्लाह। मिसाल के तौर पर आपको मना किया भाई एहतियात करो, इस गली से ना गुजरो, यहां डाकू हैं। अब आप मजहब का गलत इस्तेमाल करोगे। ये मैं जुजिया बयान करके कानून समझा रहा हूं, ये हर जगह अप्लाई होता है। आपको कहा इस गली से मत गुजरो, यहां कौन होते हैं? डाकू। आपने मजहब का पहले तो गलत इस्तेमाल करेंगे आप। भाई मजहब तो इंसान से खौफ निकालता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह ऐसे तजवीद के साथ, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ, अल्लाह जिसके लिए रिस्क बढ़ाना चाहे, किसी का बाप भी उससे रोजी नहीं छीन सकता। और क्या है कुरान की आयत, क्या वो बड़ी जबरदस्त आयत है, वो मैं आमिलों के खिलाफ पढ़ता हूं। क्या है यार वो आयत, इतनी दफा पढ़ता हूं याद नहीं आ रही कि वो कौन सी आयत है जिसके लिए अल्लाह रहमत का दरवाजा बंद कर दे, फला मुमसिक लहू, जिसके लिए अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल दे, फला मुमसिक लहू, कोई उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। और जिसके लिए अल्लाह ताला रहमत का दरवाजा खोल दे, मुझे आयत याद नहीं आ रही, क्या? नहीं वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू नहीं है। या अय्युहन्नासु, इतनी ज्यादा पढ़ी है मैंने ये आयत, फिर भी नहीं आ रही। खैर तर्जुमा कर देते हैं ना, वक्त पर खत्म हो गया है। फला मुरसिल लहू मिन बादी यमसस्कल्लाहु बिरहमत, इस तरह की आयत है कि ये इसमें है सूरह फातिर में। खैर उसका मफहूम क्या है कि अगर अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे, दुनिया की कोई ताकत उसको बंद नहीं कर सकती, और अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई नुकसान को दूर नहीं कर सकता। आपने कहा अगर अल्लाह चाहेगा तो किसी का बाप भी मेरी जेब में हाथ नहीं डाल सकता। पहली गलती मुसलमान से ये हो रही है कि आयत का कहां इस्तेमाल हो रहा है? गलत इस्तेमाल। सिगरेट पी रहा है, किसी का बाप भी कैंसर, मौत एक दिन मुतय्यन है। अगर मेरी मौत मुतय्यन है, ट्रक के नीचे भी आ गया तो नहीं मरूंगा, सॉरी अगर नहीं मरना अभी मुकद्दर में, और अगर मुकद्दर है तो भाई कुछ भी कर लो, ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। ये फी नफसी बात दुरुस्त है, इस काम के लिए ये दलील दुरुस्त नहीं है। तो आप क्या गली से गुजर रहे हो, ये दीनदारों का, हम जैसे नालायकों का ये हाल बन चुका है अभी। और ये मरज दीनदारों में ज्यादा नजर आता है, ये नजरियाती बीमारी है। गली से गुजरते हुए क्या होगा, मना किया भाई नहीं, आपको ये तवक्कुल के खिलाफ है, इतनी एहतियात कि इस गली से पहले मोबाइल यूं रखो, और ये तवक्कुल का तकाजा ये है कि अल्लाह, आयतल कुर्सी 3 दफा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के फूंक लगाते हुए चले जाओ। आलतू जलाल तो आई बला को टालतू 11 दफा, हम बचपन में ऐसे ही करते थे। आलतू जलाल तो आई बला को टालतू, हमें यह बताया हुआ था कि जब भी कोई बला आए ना, कोई मुसीबत आए, तो आलतू जलाल तो आई बला को टालतू 11 दफा पढ़ के फूंक लगा दो। तो हम ये अक्सर अपने एक टीचर के बारे में पढ़ते थे, बहुत सख्त थे, वो मारते बहुत थे, आलतू जलाल तो आई बला को टालतू। तो आपने अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। और भाई वजीफे है तो बाद की चीज है, पहले एहतियाती तदबीर है, ना जाओ इस गली से, थोड़ा घूम के चले जाओ। तो पहला फॉल्ट तो ये है कि आयतों का इस्तेमाल क्या हो रहा है? गलत। फिर जब गए और लुट गए, पिट गए, जेबें खाली हो गई, अब क्या होगा? अब जब वो आपको आपकी शर्मिंदा करेगा, देखा अब क्यों नहीं मदद की अल्लाह ने? आप तो कह रहे थे कि अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। अब माज अल्लाह, या तो अल्लाह गलत है या आप शरीयत का इस्तेमाल गलत कर रहे हो। तवक्कुल का ये मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हो। तो बजाय शर्मिंदा होने के आप कहेंगे इसी में हमारी बेहतरी है। ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये मोबाइल निकलना हादसा हुआ है, एक्चुअली अल्लाह किसी बड़ी, मेरी अम्मी बताया करती थी कि जब किसी के घर में बकरी मर जाए तो इसका मतलब मौत जो नानी पे आने वाली थी वो किस पे आ गई है? बकरी पे आ गई। अल्लाह किसी बड़े की जान के बजाय जानवर की जान ले लेता है। हालांकि बकरी को आपने खुद 2 रोटियां खिलाई हैं, जबकि बकरी रोटी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब वो मर गई तो बजाय गम करो यार ये तुमने अपने हाथों से मारा इसको आटा खिला के, ये आटा खाने वाली चीज नहीं है। तो कहते हैं अल्लाह ने क्या किया कि जो मौत का फरिश्ता हमारे यहां मुंड ला रहा था, जो मौत आने वाली थी किसी बड़े पर आती, तो वो बकरी ने अपने ऊपर ले लिए, खैर हो गई इसमें। तो ये मार्केट में क्या चल रहा है, ये दीनदारों में आज भी चल रहा है। पिटेंगे वही गलतियां कर करके, फिर उस शिकस्त को शिकस्त नहीं मानते कि गलत किया हमने। ना ना ना, कह रहे हैं कोरोना को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, जब हो जाएगा मर जाएंगे
موت تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اچھا ہو گیا, بہت ہی الحمدللہ خوشی ہوئی سن کے آپ کے ابا کا کرونا سے انتقال ہو گیا. تو یہ صرف کرونا میں نہیں, ہر جگہ ہی دینداروں کا یہ حال ہو گیا الا ماشاء اللہ. تو یہ جب انفرادی سطح پہ ہوتا ہے تو انفرادی سطح پہ لوگ پٹتے ہیں, جب یہ حکومتی سطح پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر لمحے خطا کرتے ہیں اور سزا صدیاں. خلافت عثمانیہ نے یہ خطا لمحوں کے لیے کی ہے اور صدیاں اب سزا پا رہے ہیں. مسلمانوں کی ایسی حکومت بن نہیں پا رہی ہے, تو آپ یہ مسٹیک نہ کیا کریں.